الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، صحیح مسلم میں حدیث پاک مذکور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح اور یہود کو شکست حاصل ہوگی، اور یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے پناہ لیں گے تو درخت اور پتھر مسلمان کو آواز دیں گے کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آ اور اس کو قتل کر دے۔ لیکن سوائے غرقد کے درخت کے کہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والی ایک بڑی جنگ کی نشاندہی ارشاد فرمائی۔ حضرات محترم، موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہود جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے اسرائیل میں اپنی ریاست بھی قائم کر لی، اور اپنی اس عرصہ میں انہوں نے عرب کے مختلف ریاستوں کو مختلف اوقات میں کافی پریشان بھی کیے رکھا، اور آج وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں نہتے فلسطینیوں پر آئے روز آگ اور بارود کی برسات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غرقد کا درخت جس کا حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، یہ وہ درخت ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جس درخت سے کلام کیا تھا، یہی غرقد کا درخت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس غرقد کے درخت کی بہت زیادہ تعظیم بھی کرتے ہیں، اور بعض یہودی تو اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، تو لہذا اسی وجہ سے اس کو یہود کا درخت کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس موقع پر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعضاء کی روح ایک ہے۔ روح ایک ہونے کی وجہ سے ایک عضو دوسرے عضو کی تکلیف کو محسوس بھی کرتا ہے۔ سر میں تکلیف ہوگی تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرے گا، پیٹ میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، کیونکہ تمام اعضاء کی روح ایک ہے۔ تو اسی طرح تمام مسلمان جو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر رہتے ہیں کہ جو مختلف اعضاء کی مثل ہیں، رنگ چاہے ان کا کالا ہو یا سفید ہو، چاہے اجمی ہو یا عربی ہو، یہ تمام اعضاء کی مثل ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کی روح ایک ہی ہے، اور وہ روح اللہ رب العزت پر ایمان، کتاب اللہ کو پر ایمان، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، یہ تمام مسلمانوں کی روح ہے۔ تو اب دنیا کے جس حصے میں بھی کسی بھی مسلمان ملک کو تکلیف ہوگی یا اس کی عوام کو تکلیف ہوگی تو یقیناً تمام دنیا کے مسلمان اس کی تکلیف کو ضرور محسوس کریں گے، کیونکہ تمام مسلمانوں کی روح ایک ہی ہے، کیونکہ ان کا خدا ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، اور ان کا رسول ایک ہے۔ جب روح ایک ہے تو تمام مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو ضرور محسوس کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ زندہ جسموں کے لیے ہے کہ جب تک جسم زندہ ہے تو اعضاء اس کی روح کی تکلیف، اعضاء دوسرے اعضاء کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ لیکن جب اعضاء مردہ ہو جائیں، جب بے حس ہو جائیں، تو اب کسی بھی عضو پر چاہے جتنے بھی ڈنڈے برساتے رہیں، دوسرے عضو کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو آج ملک فلسطین اور فلسطین کے نہتے مسلمان آج بے دردی کے ساتھ ظلم و بربریت کا شکار ہیں، لیکن
نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان سوا ایک دو کے خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تکلیف اسی صورت میں دوسرا عضو محسوس کرتا ہے جب جسم زندہ ہو۔ تو لگتا ایسے ہے کہ آج دنیا کے تمام مسلمان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں، بے حس ہیں کہ فلسطینی بھائیوں کی تکلیف کسی کو بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یہ صرف اپنے زمانے کے صحابہ سے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو میں آج اپنے وطن عزیز کی حکومت اور خاص طور پر طاقتور حلقوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کریں، اور خاص طور پر جنرل صاحب، آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شیر ہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کریں اور یاد رکھیں جس حدیث میں حضور علیہ السلام نے مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ کی نشاندہی فرمائی، اس میں واضح طور پر فرمایا کہ اس جنگ میں فتح مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگی۔ تو لہذا اس فتح میں اپنا حصہ شامل کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ فتح کسی اور کے حصے میں آ جائے اور پھر پاکستان جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے یہ ہاتھ ملتا رہ جائے، اور پھر تاریخ جو ہے وہ کسی ایسے الفاظ کے ساتھ پاکستان کو شمار کرے کہ کل کو پھر تمام پاکستانیوں کو دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے ہمت کریں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے ایک تگڑی آواز نکالیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اس تگڑی آواز کے ذریعے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس تگڑی آواز سے ان کے زخموں پر شاید یہ آپ کی آواز مرہم بن جائے۔ ہمت کریں اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی تکالیف کا احساس کریں۔ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اتحاد و اتفاق نصیب